بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے تقدیر کے موضوع پر۔ تقدیر بھی ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس کے بارے میں مختلف خیالات اور نظریات اور تصورات پائے جاتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے جو بھی سمجھا ہے، جیسے ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کسی نے کیا سمجھا ہے، ہم جو سمجھے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اس کے مطابق اپنا اس کو انالائز کریں گے تو یقیناً آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ یہ بڑا ہی باریک موضوع ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو بھی خیر اور شر ہے، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے، ایمانیات میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں جو بھی خیر ملتی ہے یا جو تکلیف آتی ہے، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب تقدیر کے دو قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تو یہ موٹی سی دو تقدیروں کا جو اس کی گئی ہے تقسیم۔ تو تقدیر معلق کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ تقدیر معلق وہ ہے کہ جو لٹکی ہوئی ہے، کہ اگر انسان دعا کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اپنے رویے کے اندر کوئی چینجز لائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اس تقدیر کو اس کے حساب سے تبدیل کر دیا جائے گا اس کے حق میں، اور اس کے رویے میں جو بھی چیزیں دیکھی جائیں گی اس کے مطابق توبہ، استغفار اور دعا اور گڑ گڑاہٹ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا، آہوزاری، استغفار، رونا، نمازیں، اور جتنی بھی یہ ساری عاجزی اور انکساری والے معاملات انسان اختیار کرتا ہے، تو یقیناً اللہ کریم جو ہے وہ مجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب انسان جو ہے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں ہم کسی الگ وقت میں بات کریں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل کے بارے میں۔ تو فی الحال یہ ایک، اور دوسری تقدیر مبرم کہی جاتی ہے۔ تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ جو تقدیر اٹل ہے، حتمی ہے اور سالڈ ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بارے میں اگر اس کی پھر آگے تقسیم کی جائے تو ایک تو اس کی جو پیدائش سے پہلے تقدیر، وہ خیر ایک اور موضوع ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مبرم یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، جیسے میں ہوں، کوئی ہے، تو اس کو جس سٹرکچر پر، جس گھر میں، جن والدین کے گھر میں، جن معروضی حالات میں، جن معاشی اور سماجی حالات میں، اور جس طرح کی جو اس کی پیدائش اور تخلیق کے حوالے سے جو تقدیر اس کی مقرر کر دی گئی ہے، اس کو جو بنایا گیا ہے، مرد بنایا گیا ہے، عورت بنائی گئی ہے، اس کے جو اس کی فزیکل کنڈیشن ہے، جو اس کی سارے جو معروضی حالات، وہ جیسے اس کو پیدا کر دیا گیا ہے، وہ تو اب صاف ظاہر ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جو چیزیں ہیں کہ آئندہ زندگی میں، مثال کے طور پر کسی شخص کی زندگی میں کوئی ایسی چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ یہ اٹل ہیں اور یہ ہو کے ہی رہیں گی، تو اس کے بارے میں بھی ہمارا تو یہی یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا کسی کو علم نہیں کہ کون سی معلق ہے اور کون سی مبرم ہے، کون سی تقدیر جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے، کون سی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی، کیا لکھ دیا گیا ہے، کیا نہیں لکھ دیا گیا، کیا کیسے لکھ دیا گیا ہے، کس طرح لکھ دیا گیا ہے، کس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی طور پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بات اس طرح کی کوئی کہتا بھی ہے کہ یہ آپ کی تقدیر، جی میں نے چیک کیا ہے، آپ نے کیسے چیک کر لیا، تو خیر یہ ساری خیالی اور تصوراتی باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو بھی زندگی کے حوالے سے، آئندہ زندگی کے حوالے سے، گزشتہ زندگی کے حوالے سے، اور جو جو معاملات لکھے ہیں، وہ ان کو جانتا بھی وہ ہے۔ اور اب وہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ مبرم تبدیل نہیں ہو سکتی،
لیکن اللہ جب چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو مالک ہے، لکھنے والا بھی وہ ہے۔ اگر اس نے اپنے کسی اس نے لکھ دیا ہے کہ بھئی میں نے یہ لکھ دیا ہے تو میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا، تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو خیر یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت پرے کی چیزیں ہیں، بہت دور کی چیزیں ہیں، جو چیزیں انسان کی دسترس میں نہیں ہیں، جن چیزوں کے بارے میں آپ صرف اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ گمان کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے، میری تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم ان چیزوں کا نہیں دیا، اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں، بہت سارے اسرار ہیں، بہت سارے راز ہیں، اور انسان اگر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی جو جو اس نے نظم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو طریقہ کار بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، جو اس کی ساری جو تخلیق ہے، جو سارا نظام ہے، وہ ایک حکمت کے زیر اثر ہے۔ ہر چیز کے اندر بے شمار حکمتیں اور اسرار ہیں، راز ہیں، جو انسانیت کے بھلے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، اور ہر چیز میں انسانیت کا بھلا۔ اگر علم نہیں دیا تو یقیناً انسان کو فائدہ ہے، اگلے لمحے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو بہت ساری ایسی باتیں، ان پر انشاءاللہ پھر کسی اور وقت میں تفصیل سے بات کریں گے، کہ ان چیزوں کا انسان کو علم ہونا فائدہ مند ہے، کن چیزوں کا علم نہ ہونا فائدہ مند ہے۔ تو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مسلمان کا جو کام ہے، مومن کا جو کام ہے، وہ صرف یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کرے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے یقین میں، اپنے اعتقاد میں، اپنے اعمال میں، اپنے رویے میں، اپنی سوچ میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ان چیزوں کو مکمل طور پر پختہ کر لیں کہ جو کچھ بھی ہے، جیسے بھی ہے، یہ سب میرے رب کی طرف سے، اور میں نے کیا کرنا ہے کہ ہر وقت اس کی بارگاہ میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، ہر قدم پر مومن یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں، التجا کروں کہ اللہ میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے، اللہ مجھے شر سے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا محافظ ہے، تو سب کچھ ہے، تو سب کچھ دینے والا ہے، لینے والا بھی تو ہے، دینے والا بھی تو ہے، میری ساری امیدیں، میرا سارا یقین، میری ساری جو بھی دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، وہ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے رب کو، اپنی تقدیر دیکھیں، جو چیز آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں خواہ مخواہ قیاس آرائیاں کرنا، اس کے بارے میں رائے قائم کرنا، اس کے بارے میں عقل کے گھوڑے دوڑانا، اور پھر وہ ایک تصوراتی چیزیں ہیں، خیالی چیزیں ہیں، وہ آپ کے ذالک قولکم بافواہکم، وہ آپ کے منہ کی باتیں جو بھی آپ کرتے رہیں، بناتے رہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایک گمان ہے وہ، اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے کہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، تو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی، ایمان رکھنے کی، کہ میرا رب مجھ پر ہر حال میں رحم، میرے رب میرے حال پہ ہر حال میں رحم، مجھے ضائع نہ کرنا، عافیت سے رکھنا، مجھے خوشیاں عطا فرما، میری اگلی زندگی میں بھی اور گزشتہ زندگی جو موجودہ زندگی ہے، اس میں خیر اور عافیت اور سلامتیاں عطا فرما۔ تو تقدیر جیسے بھی ہے، اس کے بارے میں اور کچھ پہلو ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی گفتگو میں نشست اس پر بات کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔